مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کی نشست کا موضوع کہ کیا ہمارا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس نے ہمیں خبر دی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ہم اپنے طور پہ اپنے مقصد حیات کا اندازہ نہ لگا سکتے ہیں، نہ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، بلکہ ہمارا جو خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اور یہ ایک تصور جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم بے مقصد پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا کوئی حقیقی مقصود نہیں ہے اور باطنی مقصود کوئی نہیں ہمارا ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم یہ یقین کر لیا ہے ہم نے کہ کوئی باطنی مقصود نہیں ہے، اگر ہے تو یہ دنیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے جینا چاہیے، دنیا ہی سے حظ حاصل کرنا چاہیے، اور دنیا کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، 3 چیزیں ہیں، دولت، عزت اور شہرت۔ آپ کی نظر میں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دولت ہے، اگر وہ مقصد حیات کے لیے استعمال نہ ہو، اگر عزت ہے وہ مقصد حیات کے لیے استعمال نہ ہو، شہرت ہے وہ مقصد حیات کے لیے استعمال نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں اور باعث عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للکافرین من النار، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زمین و آسمان جو ہیں میں نے بے مقصد پیدا نہیں کیے، یہ گمان ہے کافروں کا، اور کافروں کے لیے جہنم ہے، تباہی ہے اور ان کے لیے جہنم ہے۔ تو بات یہ ہے، دیکھیں، کافرانہ روش اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، اور جب ہم اپنے مقصد حیات کو پہچان جائیں گے تب ہمیں پھر فکر ہوگی کہ ہم نے کون سے راستے پر چلنا ہے۔ اس وقت تو دنیا ہماری منزل بن چکی ہے، ہم دنیا کے راستے پر رواں دواں ہیں، دنیا ہی ہماری نظر میں سب کچھ ہے، اس کی خاطر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، یعنی باطنی نعمت کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ زندگی ضائع کر دی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اگر ہم نے یہ جو انسانی زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک جسم دیا ہے، ایک نعمتوں بھری دنیا دی ہے، اس میں ہم زندگی گزارنے کے موقع ہمیں مہیا فرمایا ہے، اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو کل اس کے تدارک کی کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یہ مقصد حیات کا انتخاب یا اس کے بارے میں سوچنا اور ایک تعین کرنا از حد زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، ہماری ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ ہم میں بہت سے لوگ نماز کے پابند ہوں گے، روزے کے پابند ہوں گے، ہم میں سے بہت سے لوگ حج و زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ ساری چیزیں بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں سامعین کرام کہ ان کو ان چیزوں کی حقیقت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ روایتی طور پہ، رواجی طور پہ اور وراثت کے طور پہ ہمیں یہ اسلام ملا ہے، جبکہ اسلام کی حقیقت ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، قرآن کی بھی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ اس کی تلاوت ہم کرنا چاہتے ہیں یا ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ انداز سوچنے کا یہ انداز غلط ہے۔ آپ کو سوچنا ضرور ہوگا کہ میں کون ہوں، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنے مقصد حیات کو پہچاننا ہوگا، جو زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اور قوتیں ہمیں دی ہیں،
عقل، ارادہ اور اختیار، اور یہ تمام نعمتیں، اس سے ہم نے بجا طور پر فائدہ حاصل کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم